مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کروا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوفزدہ نہیں بلکہ حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتو کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے دو مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے میں لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم جہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہیں اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے دو دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے دو مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دو بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھیں۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر میں جا رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میرے رفیقو، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہوں نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد رضی اللہ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازوں پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔
زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ ادا کرو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ جہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہوا تو تم اسے جگہ دو گے۔ ایک عیسائی سردار نے پوچھا، تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ایک سردار نے کہا، ابن ولید، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آن پڑا اور خالد رضی اللہ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ عرق سے فوجی چلے گئے تھے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سالار سخنا کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکلے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ جہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا وہ لوگ مسلح نہیں تھے، ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اگر آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ سالار نے کہا، مکانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ عیسائی بزرگ نے کہا، آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں۔ دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہیں وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سالار نے پوچھا۔ ایک معمر عیسائی نے کہا، کچھ ہیں، کچھ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی۔ سالار نے کہا، اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، اے مدینہ کے سالار، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ سالار نے کہا، وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں، جزیہ۔ ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور؟ مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سالار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھیں ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھیں۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی چلی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی
کہ سخنا اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے عمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تھا تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً ارک اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کا لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے گئے اور آگے بڑھ گئے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے۔ بعض شہید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا۔ حواری کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سنیت العقاب ہے، یعنی درہ عقاب۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ عنہ نے دیا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کتنی دیر وہاں رکے رہے، ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دلنشین خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ ان کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل بپا تھی۔ ان کے پائے تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاہم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق سے کچھ دور رہ گئے ہیں اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچیں گے۔ مرج راحت، جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج راحت، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ اسے جواب ملا، میلہ شروع ہے۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا
ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الاحم نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مار کا آرائی کرتے چلے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رعد کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ پیچھے دیکھو، کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شولوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد رضی اللہ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند، باپ، بھائی اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں.